میں نے خواہشات کے پرندوں کو پال رکھا ہے۔ انسان اپنے ارمانوں کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے اور اپنی زندگی کے سر پر ارمانوں کا سہرا بھی باندھ سکتا ہے، لیکن خواہشات کی بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں پر چڑھنے کا ارمان سجانا کسی نہ کسی حادثہ کا شکار ہو جانا سمجھا جا سکتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر کسی نہ کسی چیز کے لیے مچلنے لگتی تھی، لیکن ابو کا سمجھا دینا خواہشات کے جھولوں پر بیٹھا کر ان تمام حادثوں سے آگاہ بھی کرا دیا کرتا تھا۔ میرے گھر کے سامنے میری ہم عمر ایک چھوٹی سی بچی سائمہ کے پاس بچوں کے چلانے والا رکشہ تھا، جس میں حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، اور جب اس رکشے کی فرمائش کرتی تو ابو حقیقت سے روشناس کرا دیتے۔ بیٹا، اپنے ننھے ننھے قدموں سے جو بچہ چلنا سیکھتا ہے، اس کے قدموں کو کھیلنے کودنے سے ہی گرنے کے بعد سنبھلنا بھی آ جاتا ہے، اور آئندہ بھی زندگی کے راستے میں قدم بڑھانے کے وقت کوئی لرزش بھی نہ ہوگی۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ابھی خوب چلنا ہے بیٹا۔ اور ابو کا سمجھانا میرے دل و دماغ پر کافی دیر تک اثر کرتا۔ اس کے بعد اپنی محنت سے اور اللہ کے کرم سے میں کالج میں پڑھنے پہنچ چکی تھی۔ سائمہ کو میں اکثر اپنے گھر کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل سے کالج جاتے ہوئے دیکھتی تو اس وقت بھی میری خواہشات اپنی آنکھیں مٹمٹانے لگتی اور میری زبان ابو کے سامنے شکایت کی کھل ہی جاتی۔ ابو، اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں، کالج جانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، ایک موٹر سائیکل آپ بھی خرید لیجئے نا، آپ گاڑی سے مجھے کالج پہنچائیں گے، میں بیٹا بھی ہوں آپ کی اور بیٹی بھی ہوں، یہ خواہش بھی تو اکلوتی ہے، اس کے علاوہ میں اور کسی بات کے لیے ضد نہیں کروں گی۔ امتحان کے دوران بھی میں اپنے ابو کے ساتھ ہی کالج جایا کرتی، ورنہ تنہا رہنے پر مجھے بھی یہ احساس ہو ہی جاتا کہ اکلوتی بیٹی زمانے کے لیے بھی نازک پھول ہے۔ ابو نے بھی ہر رشتے کو میرے ساتھ ایک باغبان کی طرح نبھایا۔ اپنی نادان پھول سی بچی کو سمجھانا میرے دل و دماغ پر کافی دیر تک اثر چھوڑ جاتا۔ بیٹا، جب سے موٹر سائیکل نے اپنی شکل دکھائی ہے، دنیا میں کس قدر حادثہ ہونے لگا ہے۔ ایکسیڈنٹ یہ لفظ تو زندگی کا نام و نشان مٹا چکا ہے اور موت سڑکوں پر دوڑنے لگی ہے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ میری عمر کی رفتار بھی کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس عمر میں لڑکیاں پرائی ہو جانے کے خوف سے اپنے والدین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے سے گریز کرنے لگتیں۔ اس طرح سے میں بھی اپنے ابو کے سامنے جانا کم کر دیا تھا۔ اس وقت بچوں کا ذہن لے کر میں یہ سوچنے لگی کہ ابو کی نظر مجھ پہ کم پڑے گی تو شاید انہیں میری شادی کا خیال بھی دیر سے ہو، اپنے ابو کو تنہا چھوڑ کر مجھے اور دوسری لڑکیوں کی طرح سسرال جانا نہ پڑ جائے۔ میرے ابو نے چند دنوں کے بعد یہ محسوس کیا کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ انہوں نے مجھے بلوایا اور کہنے لگے، بیٹا تمہیں اب کون سی گاڑی چاہیے، بچوں والا وہ رکشہ یا موٹر سائیکل کی فرمائش ہے، 4 پہیوں کی گاڑی ہے، تمہیں شادی کے وقت دینے کے لیے تو گاڑی خریدنی ہی پڑے گی، لڑکے والوں کی فرمائش تو پوری کرنی ہی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، یہ فرمائش آپ میری نہیں لڑکے والوں کی پوری کریں گے۔ کل کا سفر آپ کی نصیحت کی سواری سے پرسکون گزارا ہے، تو آج میں اپنی فرمائشوں کا بوجھ لیے مستقبل کی راہ پر کیسے اپنا قدم بڑھا سکتی ہوں۔ ابو، مجھے گاڑی نہیں، اپنے والدین کی شفقت و محبت چاہیے۔ اس گھر سے رخصت کرنے کے لیے ڈولی پھولوں والی اور میرا انشورنس بھی کرا دیجیے گا، تاکہ حادثہ ہونے پر ایک نئی سواری اور میری زندگی کا معاوضہ حاصل ہو سکے۔ جہیز کی فرمائش کرنا اور اس فرمائش کو پورا کرنا دونوں ہی قابل اعتراض ہے ابو، اس لیے میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اس گھر سے رخصت ہونے سے قبل اور مرنے کے بعد اپنا جسم کے تمام عضو ضرورت مند کے نام کر دوں، تاکہ میں مرنے کے بعد زندہ رہوں، درجنوں میں میری صرف آپ کی بیٹی ہی نظر آئے۔ ایسا ایکسیڈنٹ دلچسپ اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ابو۔ اپنی شکل و صورت ہم اتنا خوشنما کر لیں، آئینے میں دیکھیں تو آئینہ سنور جائے۔